جو لوگ بہت زیادہ نفرت سے بھرے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے سیکھنا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ نفرت سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو محبت ہے، دیکھ رہے آج یہ محبت بڑھی ہے یا پھر نفرت بڑھی ہے؟ میرے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے؟ آج عید ہے تو جاگنا ذرا۔ نفرت جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نفرت ہر گھر کے اندر ہے، ہر شخص نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ ہر گھر کے اندر اگر ایک شخص کے اندر محبت ہے تو 10 لوگوں کے اندر نفرت پائی جاتی ہے۔ نفرت ہے کیا چیز؟ یہ نفرت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عید کا دن ہے تو پادری صاحب تو نفرت میں بات کر رہے ہیں، تو عید اسی کا نام ہے جو ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو یہ جو نفرت ہے یہ سکھائی کس نے ہے؟ یہ نفرت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ خدا نے تو دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ محبت جو کی جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں، اگر گھر کے اندر آپ کی مرضی کے لوگ ہیں جو آپ ان کے ساتھ محبت کریں گے، جو آپ کی مرضی کے لوگ نہیں ہیں ان سے آپ نفرت کریں گے۔ لیکن خدا نے کیا کہا؟ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے اور دنیا کے اندر چاہے کوئی کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے فادر ہے، چاہے بشپ ہے، چاہے پادری ہے، چاہے ایلڈر ہے، خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے۔ چاہے وہ ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے مسلم ہے، چاہے مسیح ہے، خدا نے سب سے محبت رکھی ہے، اور خدا نے سب کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تاکہ سب اس پر ایمان لائیں، تاکہ ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا کی بات جب کرتے ہیں کہ خدا ایک محبت کا خدا ہے، خدا نفرت کا خدا نہیں ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہوگا محبت نفرت پر غالب آتی ہے۔ کیا ہوگا؟ اگر آج کلیسیا اس بات کو سن لیجئے، اگر آپ کے اندر محبت ہے تو چاہے آپ کے دشمن ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہو، محبت پھر بھی جیت جاتی ہے، نفرت پر غالب آتی ہے۔ لیکن وہ محبت کسی کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ ہر شخص کو نفرت کے اندر ہے، ہر شخص نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ محبت نہیں کرتا، بہن بہن کے ساتھ محبت نہیں کرتی، بہو ساس کے ساتھ نہیں کرتی، ساس بہو کے ساتھ محبت نہیں رکھتی، ماں بیٹی کے ساتھ محبت نہیں رکھتی، بیٹی ماں کے ساتھ محبت نہیں رکھتی۔ رشتے داروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، کسی کے اندر آپ کو محبت نظر آتی نہیں، خاندانوں کے اندر آپ کو نفرت ہی نفرت نظر آئی۔ اور اسی طرح خدا کے یسوع المسیح کے اندر محبت تھی، اور اس کی محبت کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ صرف ایک ہی ہستی تھی جس کے اندر محبت تھی، اور باقی سب نفرت سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پاکیزگی کی بات کرتے تھے۔ گناہگار کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہگار پاکیزگی کی طرف آ جائے، کیونکہ غلط آدمی کبھی
ٹھیک آدمی کے ساتھ بیٹھے گا بھی، اس سے نفرت کرے گا۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی بھی یہ آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو منع کر رہے ہیں نا کسی برائی سے، برے کام سے، تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کا دشمن بن جائے گا، کیونکہ برائی کو کوئی چھوڑنا چاہتا ہی نہیں۔ نفرت سے انسان اتنا کو بھرا ہوا ہے، اس کو محبت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ محبت ہے کیا چیز جو ہر شخص کہتا بھی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، یہ محبت ہے کیا چیز؟ آپ دیکھ لیجیے کہ آج بھی پوری دنیا محبت کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور محبت جو ہے کہ بڑی قسموں کی ہے۔ محبت کی بڑی قسمیں ہیں، محبت بڑے رنگ کے اندر کی جاتی ہے، لیکن یہ جو آج ہم سیکھنے والے ہیں محبت کے بارے میں، یہ محبت آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو کسی کے اندر بھی نظر نہیں آئے گی۔ جو محبت میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ پھر میں اس کے بارے میں جب سیکھ رہا تھا تو ہر شخص جو ہے وہ محبت اپنے آپ سے کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہر شخص اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جتنے بھی تیار ہو گئے ہیں آج عید والے دن، ہر شخص نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے چہرے سے محبت کی ہے، اپنے کپڑوں سے محبت کی ہے، اپنے آپ سے محبت کی ہے۔ عید ہے آج، آپ نے چرچ جانا ہے، رات کے تیار ہوتے ہوں گے، لوگ تیاری کرتے ہوں گے تاکہ سب سے پیارا میں لگوں، سب سے اچھا میں نظر آؤں، سب سے پیارا میں نظر آؤں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر شخص اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو وہ مطلب کی محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنا کوئی مطلب ہوتا ہے، مطلب کے لیے دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میرا یسوع ایسا نہیں، اس نے تو نہ اپنے آپ سے محبت کی ہے، نہ وہ کسی مطلب کے لیے مجھے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ایسی محبت نہیں کی، وہ ایسا محبت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ محبت ہے کیا چیز؟ ہر شخص کہتا ہے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں بڑی محبت کرتا ہوں، ہوتا ہے ایسا؟ اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں آپ کی محبت کے اندر جو ہے نا مر جاؤں گا، میں جان دوں گا، لیکن ایسی محبت خدا کو پسند، کیونکہ وہ آپ اپنی جان اپنے مطلب کے لیے کسی کے لیے دے رہے ہیں، اپنے مطلب کے لیے اپنی جان کسی کو دے رہے ہیں۔ ایسی محبت خدا کو نہیں چاہیے، یہ محبت بالکل محبت نہیں ہے۔ بڑے لوگ کسی کے لیے ڈوب کر مر جاتی ہیں، بڑے لوگ کسی کی محبت کے اندر آ کر اپنے آپ کو قتل کر لیتی ہیں، بڑے لوگ کسی کی محبت کے اندر آ کر اپنے آپ کو آگ لگا لیتی ہیں۔ لیکن کیا یہ محبت ہے؟ آپ دکھاتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا یا کرتی تھی، کہ وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا، میں نے اس لیے اپنے آپ کو آگ لگا کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے، یا میں نے اسی لیے اپنے آپ کو قتل کرنے لگا ہوں کہ محبت کے بدلے مجھے محبت کا جواب نہیں آ رہا۔ ایسا یہ نہیں۔ ہلو، جاگے ذرا، ہوتا ہے ایسا؟ ہر شخص کہتا ہے محبت کے بدلے مجھے کیا ملی، لیکن ایسا ہو رہا ہے؟ محبت کے بدلے بھی آپ کو محبت نہیں ملتی۔ کبھی کبھی ایک طرف سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے لیکن دوسری سائڈ پہ نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ آگے سے دکھا یہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں نا، ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن ہوتی نہیں ہے۔
در حقیقت محبت ہے کیا؟ بائبل مقدس کے اندر جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا، میں جو بتا رہا ہوں کہ کوئی دوست کسی دوست کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، محبت تو کرتا ہے ہر شخص، لیکن یہ جو کوئی دوست اپنے دوست کے لیے جان دیتا ہے، یہ ایک جسمانی جسم رکھتے ہوئے ایک محبت ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 15 باب کی 13 آیت کو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص ایسے کسی کے لیے مرتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر جائے گا، کیونکہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے مرے، میں آپ کے لیے مروں۔ جس کے لیے مرنا ہے آپ اس کے لیے تو مرتے نہیں ہیں، جس کے لیے آپ نے دنیا کو چھوڑنا ہے آپ اس کے لیے تو چھوڑتے نہیں دنیا کو۔ آپ تو جیسے پنجابی جی کہتے ہیں نا، اپنی عاشقی کی مشوقی واسطے میں تیرے واسطے اپنے ابے امی کو چھاڑ دیتا ہے، میں تیرے واسطے اپنی ساری فیملی کو چھاڑتا ہے، میں تیرے واسطے اپنا خاندان چھاڑ دیتا ہے۔ بڑی تیڑنی پہ یہ تو چھاڑتا ہے سارا کچھ، یہ تو یہ نہیں پتا کہ روزہ کھیل دے تو ایسے طرح ہی آج کل منڈے نے ویلا تیری خاطر میں اپنے ماں باپ نے چھاڑ دیتا ہے، اپنی فیملیاں نے بھی چھاڑتا ہے، اپنا مذہب بھی چھاڑ دیتا ہے۔ تیری خاطر میں ہندو ہو گئی ہوں، چھاڑتے میں سارا کچھ۔ کیا یہ محبت ہے؟ محبت یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ محبت کی ہے آپ اس کے ساتھ محبت کریں، جس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے آپ اس کے لیے جان دیں۔ وہ تو آپ سے جان بھی نہیں مانگتا، آپ تھوڑی سی محبت بھی اس کو واپس نہیں دیتے۔ جی پڑھیے گا اس حوالے کو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، اپنے دوستوں کے لیے بھی۔ آمین۔ ایسی محبت کوئی نہیں کرتا۔ یہ جو آج کی محبت ہے نا، لڑکیاں لڑکوں کے لیے جان دیتی، لڑکے لڑکوں کے لیے جان دیتے ہیں، یہ چند مہینوں کی چند دنوں کی بات ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ دینا، اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کیا ہونا ہے، خاندانوں کو چھوڑ کر اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کیا ہونا ہے۔ سو کبھی ایسی محبت بھی کر کے دیکھیں کہ پوری دنیا کو، پورے خاندانوں کو اپنے یسوع کے لیے چھوڑ کر اپنے یسوع کے ساتھ بھی محبت رکھیں کہ میں نے دنیا کو الگ کر دیا ہے، میں نے خاندانوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے محبت کرنی ہے تو صرف اس کے ساتھ کرنی ہے جس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، جس نے میرے لیے کوڑے کھائے ہیں، جس نے میرے لیے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے ہیں، میں نے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے جس نے میرے لیے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر پہنایا ہے۔ میں تو اس کے لیے جیوں گا، اس کے لیے مروں گا، جیسے وہ میرے لیے زندہ رہا، مرا، دفن ہوا، پھر زندہ ہے، میں اسی لیے ہی مروں گا اور اسی کے لیے زندہ رہوں گا۔ جب تک میری زندگی ہے میں اس کے ساتھ ہی محبت کرتا رہا۔ کبھی اس کی محبت کی طرف بھی دیکھیں، جو محبت کرتا ہے آپ اس کی طرف تو دیکھتے نہیں ہیں، آپ جسم رکھتے ہوئے اپنے جسم کو کوستے ہیں، آپ اپنے جسم کو زناکاری کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے جسم کو بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ جس نے آپ کے ساتھ محبت رکھی ہے وہ کہتا ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا، وہ تو آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کی محبت پاک اور صاف ہے، وہ ایسی محبت چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو جب وہ آپ کی محبت کا اسی طریقے سے آگے سے جواب نہیں دیتا تو کیا
مسئلہ بنتا ہے نا کوئی کہ نہیں بنتا؟ کبھی کبھی محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو جاتی ہے نا، کہ جیسے میں آپ سے محبت کرتا تو ویسے نہیں کرتا، تو ویسا جواب نہیں مجھے دیتا، غصہ آتا ہے نا۔ تو ایسے بائبل مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو تھا نا خدا کا بندہ، سو خدا نے 100 سال کے بعد ابراہیم کو ایک بیٹا دیا، تو لکھا ہے کہ خدا نے جب بیٹا دیا تو ابراہیم اس سے پہلے خدا کے ساتھ ہمیشہ رات دن خدا کی عبادت کرتا تھا اور خدا کے ساتھ لپٹا رہتا تھا۔ بائبل مقدس کے اندر جب ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے جب ابراہیم کو بیٹا دے دیا تو ابراہیم اور سارا کا دھیان جو تھا نا وہ اپنے بیٹے کی طرف لگ جاتا ہے، پہلے خدا کی طرف، پھر جیسے بیٹا ملا تو بیٹے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا، خدا سے محبت آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہو گئی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے بیٹا کیوں مانگا تھا، قربانی کے لیے مانگا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا ابراہیم سے محبت کرتا تھا، محبت کے بدلے محبت ہی چاہیے۔ جب آپ جسم رکھتے ہوئے آپ کو محبت کے بدلے محبت نہیں ملتی تو غصہ آتا ہے نا کہ نہیں آتا؟ تو اس طرح خدا کو بھی آتا ہے۔ جیسے خدا نے ابراہیم کو بیٹا دیا تو ہوا کیا، ابراہیم جو تھا نا اپنی بیوی سارا کے ساتھ مل کر جو کہ اس کا دھیان تھوڑا سا خدا سے ہٹنا شروع ہو گیا، اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ رہنا شروع ہو گیا، اور پہلے خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا لیکن اس کے بعد زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنے لگا۔ جب گزارنے لگا تو خدا نے دیکھا کہ ابراہیم کیا کرنے لگا ہے، میں تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں نے تو اس کو کہا تھا میں تمہیں قوموں کا باپ بناؤں گا، تو میرا خادم ہے، تو میرا بیٹا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ ریت کے زروں سے زیادہ میں تمہیں اولاد دوں گا، تو ابھی تو میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا ہے اور تو ابھی اتنی جلدی مجھے چھوڑنے لگا ہے، تو اتنی جلدی اپنا دھیان مجھ سے ہٹا لیا تو نے۔ خدا نے کہا اچھا پھر اگر تو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے نا، چلے پھر میں تیری محبت کو دیکھتا ہوں۔ خدا نے کہا ابراہیم مجھے قربانی چاہیے، تو کہنے لگا خدا کیا چاہیے؟ خدا نے ابراہیم کو کہا ابراہیم مجھے وہ قربانی چاہیے جو آپ سب سے اچھی اور پیاری چیز دے سکتے ہیں۔ ابراہیم ایک بار تو ہل گیا ہوگا، پھر یاد بھی آیا ہوگا، لیکن ہوا کیا، ابراہیم نے جب نظر ماری تو دیکھا کہ سب سے اچھی اور پیاری چیز اس کے سامنے اس کا بیٹا ہی تھا۔ جب بیٹا تھا تو ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے خدا، میں آپ کی حضوری میں آپ کے گھر اپنے بیٹے کو جو کہ قربان کرنے لگا، کیونکہ اس سے پیارا اور اچھا مجھے کچھ بھی نہیں لگتا۔ خدا کو اس بچے کی ضرورت نہیں تھی، خدا نے تو ابراہیم کو 100 سال کے بعد خود بیٹا دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب محبت کے بدلے محبت نہیں ملتی تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خدا نے اس لیے کہا کہ اپنا بیٹا مجھے دے دے۔ لکھا ہے کہ رات کو ایسا کیا، اپنے بیٹے کو لیا اور قربان گاہ کی طرف جانا شروع ہو جاتا۔ باقی آپ نے ساری اس کہانی کو سنا ہوا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں بیٹا سوال بھی کرتا ہے کہ اے باپ، ہم قربانی دینے کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن برا کہاں ہے؟ تو ابراہیم کہتا ہے کہ بیٹا خدا جو ہے نا برا خود مہیا کرے گا۔ ابراہیم بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ خدا مجھ سے بیٹا کیوں لے رہا واپس۔ کبھی کبھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی کو اشاروں کے ساتھ سمجھا رہے ہوتی ہیں،
لیکن کبھی کبھی ایسے لوگوں کو نہیں سمجھ آگری ہوتی کہ وہ شخص مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے اشاروں سے بات کر رہا ہے، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جاؤں۔ ابراہیم خدا کے اشارے کو سمجھ گیا تھا، کہا کہ خدا اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ خدا خود بڑا مہیا کرے گا۔ لکھا ہے کہ جا کر جب اس قربان گاہ کے اوپر اپنے بیٹے کو رکھا، لکڑیاں رکھی، اپنے بیٹے کو رکھا، اور لکھا ہے کہ جیسے اپنے چھری نکالی اور اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر رکھنے لگا تو لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک لے اور پیچھے مڑ کر دیکھ، یہ بڑا جھاڑیوں کے اندر اس کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں، اس بڑے کو ذبح کر۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں کہا تھا کہ میں نے آپ کو یہ بیٹا اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ بیٹا میں تجھے واپس لے لوں گا، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، میں نے تو اس لیے آپ کو کہا تھا کہ تیری محبت مجھ سے تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی تھی، میں نے آپ کا دھیان اپنی طرف لگانے کے لیے کہا تھا کہ یہ بیٹا مجھے چاہیے۔ ابراہیم جان گیا، کیونکہ خدا جو ہے نا جیسی محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ ویسی محبت رکھیں۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم خدا کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، ہم خدا کے لیے 10واں حصہ دیتے ہیں، ہم خدا کے لیے اپنی شکر گزاریاں دیتے ہیں، ہم خدا کے لیے کھانے لے کر جاتے ہیں، ہم خدا کے گھر کے اندر پنکھے لگوا دیتے ہیں، ہم خدا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ آج کان کھول کر سن لیجئے کلیسیا، یہ ساری چیزوں کی خدا کو ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خدا کو ضرورت ہے تو آپ کی زندگی کی ہے، آپ کی سوچوں کی ہے، آپ کے خیالوں کی ہے، آپ کے دل کی ہے۔ خدا آپ سے دل سے محبت کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے آپ بھی خدا کے ساتھ دل سے محبت رکھیں۔ خدا کی محبت دو نمبر نہیں ہوتی۔ خدا کی محبت ایسی نہیں ہے کہ انسان کی طرح محبت کرے تو چلو پھر کہ بھول چوک ہو گئی ہے۔ خدا بھول چوک نہیں کرتا، وہ پھر ہر شخص کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اس کی محبت میں اور آپ کی محبت میں فرق ہے۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں یا اپنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہی محبت رکھتے ہیں۔ خدا نے کیا کیا؟ دنیا سے، کمینوں سے، حقیروں سے، نکموں سے، بت پرستوں سے، زناکاروں سے، بدکاروں سے خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی، اگر آپ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو جیسے اس نے محبت کی ہے ویسے محبت کرنا شروع کریں۔ خدا نے کیا کیا؟ دنیا سے، کمینوں سے، حقیروں سے، نکموں سے، بت پرستوں سے، زناکاروں سے، بدکاروں سے خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی، اگر آپ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو جیسے اس نے محبت کی ہے ویسے محبت کرنا شروع کریں۔ عید کا دن ہے۔ عید کا کیا مطلب ہے؟ عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشیاں مسیح ہو۔ ہلو، آواز تھوڑی کھول دے سکتی ہے، مبشر تیرا باہر بھی جائے تو بڑا اچھا بننا ہے۔ ہاں مبشر، ہاللویا۔ اب باہر لے لو، سمجھ لگا نہیں ہے تو یہ ستے ہوئے سارے۔ ہلو، سو کیا کرنا ہے؟ عید ہے آج۔ عید کس چیز کا نام ہے؟ عید خوشی کا نام ہے، اور خوشی تب انسان کو ملتی ہے جب انسان دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ میرے یسوع نے صلیب پر ایک ہی بات کہی، اس کو تماچے مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، اس کی داڑھی کو نوچ رہے تھے، اس کے چہرے پر تھوک رہے تھے، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوک رہے تھے، پسلی پہ نیزہ لگا رہے تھے، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھ رہے تھے، اور بار بار وہ لوگ گالیاں دے رہے تھے، تانے دے رہے تھے، اور لوگ جو ہے کہ کہہ رہے تھے، ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اسے صلیب دو، اسے صلیب دو، اسے صلیب دو، اور اس کا کوئی گناہ نہیں
تھی، کوئی خطا نہیں کی تھی، لیکن میرا یسوع صلیب پر ایک ہی بات اپنے باپ کو کہہ رہا تھا، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ اب ایلو جنہوں پتہ لگ گیا تاڑی بھی جائیے دے سے اے نہیں جانتے کی کر رہے اور چلو اے سمجھتے کسی نو معاف کر دو، آج عید ہے کیا میری دھی نو نہیں سمجھ لگتی، خداوند نو معاف کر دے، اے خداوند میرے بھرا نو سمجھ نہیں لگتی، نو معاف کر دے، اے خداوند میری نو نو نہیں سمجھ لگتی، نو معاف کر دے، اے خداوند میری ساس نو سمجھ نہیں لگتی، نو معاف کر دے، اے خداوند میرے رشتے دار میرے خلاف نے، انہاں نو نہیں سمجھ لگتی، خداوند انہاں نو معاف کر دے، کیونکہ اج میں عید دے دن تیرا کلام سنیا ہے۔ ہیلو، کیا مضمون تھا؟ محبت نفرت سے، محبت نفرت پر، محبت نفرت پر، آج نفرت جاتی رہے، آج نفرت جائے تو کیا آنا چاہیے؟ آج محبت آ جانی چاہیے، نفرت کو کچلے پیروں کے نیچے۔ نفرت کو کیا کرنا آج کے بعد؟ کچلے پاؤں کے نیچے، محبت کو ظاہر کریں، کیونکہ آپ کا خدا محبت کا خدا ہے، آپ کا یسوع محبت کا یسوع ہے، آپ کا مسیحا محبت کا مسیحا ہے۔ آپ کو سمجھ لگ رہی بات کی؟ کیا کرنا اس کے بعد؟ نفرت کو اینی کو محبت ہوتی جی، اینی کو تے نفرت وڈی ہوتی جی، تے اینی کو محبت اور نفرت کو ختم کر دیں گے۔ کدی کدی ہوتا ہے نا، تو لوگ کوئی بندہ گالا کٹی جا رہے ہیں، کٹی جا رہے ہیں، کٹی جا رہے ہیں، تے تسی چپ کر جانا ہے، تے کٹ کے تھک جائے گا، تھک کر کے بیٹھ جائے گا، بلڈ تیز ہو جائے گا، شوگر تیز ہو جائے گا، لے آؤ دوائی ہو، لے آؤ ہو شوگر کی دوائی۔ ٹھیک ہے جی، آج میں نے غصہ بڑھا ہے، کیوں؟ میں نے انہیں بڑا کام کیا آج میں نے بڑا غصہ آ گیا۔ محبت نفرت سے وہ الگ ہے۔ کیا ہوتی ہے محبت؟ بڑی ہوتی ہے، افضل، تو وہ میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم افضل ہیں، ہم حقیقت میں افضل ہیں۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اتنا اچھا، اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا ہے۔ ہم اتنے خوبصورت ہیں، اور بنا کر پھر اسے محبت کے بارے میں مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ یہ جو نفرت سکھانے کے لیے آپ کے پاس لانتی ابلیس آتا ہے نا، جس نے آج گھر کے اندر نفرتوں کے ڈھیر لگائے ہوئے، آپ اس ابلیس کو اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں۔ کیسے؟ گھر کے اندر محبت لے کر آئے، گھر کے اندر پیار لے کر آئے۔ جب آپ کے گھر کے اندر محبت آ جائے گی تو نفرت بھاگ جائے گی، محبت آئے گی تو نفرت بھاگ جائے گی۔ آپ کو خدا نے اس لیے بنایا ہے، خدا آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، کیونکہ رسول کہتا ہے تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کا گھر ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ لیکن کلیسیا نے خدا کو باہر نکال کے رکھ دیا ہے، شیطان کو اپنے اندر رکھ لیا ہے، اس لیے آج نفرت بڑھتی جا رہی ہے، محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جس شخص کے اندر خدا ہوگا اس کے اندر آپ کو محبت نظر آئے گی، اس کو غصہ کام آئے گا، محبت اس کے اندر نظر آئے گی، اس کے چال چلن سے آپ پہچان جائیں گے،
اس کی گفتگو سے پہچان جائیں گے, اس کے کاموں سے پہچان جائیں گے کہ اس شخص کے اندر خدا بستا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سب مضمون کیا آج کا؟ اچھا کر بولے جی. محبت نفرت پر غالب آتی ہے. اگر آپ غالب آنا چاہتے ہیں اپریز پر, تو اپنے اندر آج کیا لے کے آنا ہے؟ شاباش. کس کی محبت کو؟ شاباش. پہلے خدا کی محبت کو. خدا نے کس کے ساتھ محبت کی؟ پوری دنیا سے. آپ نے کبھی نہیں دیکھنا کہ یہ ہندو ہے, سکھ ہے, مسلم ہے, کرسچن ہے, یہ بیگانہ ہے, یہ کون ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے, یہ دشمن ہے. آپ کا کام ہے کہ مسیح کی محبت آپ کے اندر نظر آنی چاہیے. آپ جس کے ساتھ بات کریں کوئی آپ کو پہچان جائے کہ یہ خدا کا بندہ ہے, خدا کی بندی ہے, خدا کا بیٹا ہے, خدا کی بیٹی ہے, یہ مسیح کا بندہ ہے, مسیح کی بندی ہے. میں ایک بات کر رہا تھا تو ایک بہن نے کہا پائر کے یہ نہ ہوئے تسی وہ جی محبت گل کر دے کڑیاں منڈے پایا محبت پاس ٹٹ پہ. تو میں دسن لگا جی کہ اس واسطے کان کھولے توڑے کہ کلاب چلے ہے کہ غلط چویشو نہیں جتنا محبت کدے نہ کرنی مسیح نہ کرو گے تو تھوڑے واسطے سارے اچھے دروازے کھول جان گے کہ پھر وہی تمہیں دسے گا اچھیاں گلاں. مسیح کا محبت کرو تو پھر جناب وہ تیرا محبت کرو گے نا کہ وہ محبت کے بدلے تمہیں اچھیاں چیزاں دے گا. محبت کے بدلے محبت ہی ملے گی تمہیں. پھر غلط چیز نہیں ملے گی. جن کے نال محبت کرتے تھے نا وہ بھی تھوڑا محبت کرتا ہے. کہ ان کے واسطے کچھ کرو تاکہ سارے آخری سال ہی ختم ہو تو پہلے اسی اپنے یسوع کا نام لے لیں. ہاللیلویا. زور کا تعریف کیجیے.